بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ 21 رمضان المبارک ایک عظیم شخصیت کے ساتھ ربط رکھنے والی تاریخ، جس تاریخ کو حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین میں سے خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت۔ آج ہم مولا علی مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر۔ روزانہ کی بنا پہ آج بھی ہمارے پاس ایک مقتدر عالم دین جناب محترم حضرت علامہ مولانا حکیم ظہور احمد رضا صاحب۔ حکیم صاحب، آپ کو اپنے پروگرام کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ 4 مصرے ہیں، وہ سماعت فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ حکیم صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں گویا ہوتا ہے: بے پاؤں مہم نجف کی یا رب سر ہو، بے پاؤں مہم نجف کی یا رب سر ہو، بے نطق بیاں مدح علی فر فر ہو، بے نطق بیاں مدح علی فر فر ہو، اور آنکھیں نہ ہوں پر نگاہ مولا پہ رہے، آنکھیں نہ ہوں پر نگاہ مولا پہ رہے، دل ہو کہ نہ ہو پر الفت حیدر ہو، دل ہو کہ نہ ہو پر الفت حیدر ہو۔ ناظرین مکرم، اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حکیم صاحب، آپ کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گو مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا، چونکہ آپ ایک مکتب خانہ کے انچارج بھی ہیں۔ ماشاءاللہ مکتب رضا کے نام سے آپ کا مکتب چلتا ہے اور الحمدللہ خدمت خلق میں بھی آپ کا ایک کثیر حصہ ہے۔ قبلہ حکیم صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے مولا علی مشکل کشا کا نام نامی، اسم گرامی، کنیت، لقب، اس حوالہ سے ہماری سماعتوں کو سیر بار کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے شمس بھائی، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو فرمایا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بھمبر میں، بالخصوص پورے ضلع بھمبر میں سب سے پہلے یہ بہار رمضان کے نام سے پروگرام آپ ہی نے شروع کیا، اللہ کو اور بھمبر کے علماء کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی کلام کو جو ہے وہ پیش کر سکیں، شکر الحمدللہ، مسائل اور باقی معاملات پیش کر سکیں۔ آپ کے بعد اس وقت بھمبر میں موجود نہیں ہیں گلشن سلطانیہ کے ایک مہکتے ہوئے پھول علامہ اشتیاق سلطانی صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انہوں نے بڑا خوبصورت یہاں پہ یہ ایک سیٹ اپ بنایا، الحمدللہ الحمدللہ، پھر آپ دونوں بھائیوں نے مل کے بڑا خوبصورت الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ جو ہے وہ عوام اہل سنت تک جو ہے وہ اپنے عقائد، نظریات اور اپنی تعلیمات جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کے جمیع توفیقات خیر میں اللہ کریم اضافہ فرمائے، آمین آمین۔ باقی جس موضوع پر آپ نے لب کشائی کے لیے مجھے دعوت دی ہے وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات عالی ہے، تو مجھے معجم الاوسط کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور جو کوئی اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہو، تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے میں، ہماری محبت کے صدقے میں جنت پا جائے گا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے
تو آپ کے والد گرامی متولی کعبہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی زید رکھتے ہیں، واہ واہ، اور آپ کی والدہ گرامی المرتبت آپ کا نام اپنے والد گرامی کی نسبت سے اسد کے نام سے حیدر رکھتی ہیں، ببر شیر رکھتی ہیں، واہ 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 واہ، ببر شیر، واہ واہ، سبحان اللہ، ببر شیر رکھتی ہیں۔ تو آپ کی ولادت باسعادت کے وقت جو ہے جناب علی پاک نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند رکھی ہیں۔ 3 دن کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ تشریف لاتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ انہیں اپنی گود مبارک میں اٹھاتے ہیں، گود مبارک میں اٹھا کے تو ایک کھجور جو ہے وہ اپنی دانت مبارک میں لعاب کے ساتھ ملا کے مکس کر کے وہ بطور گھٹی دیتے ہیں، اور آپ کا نام نامی جو ہے وہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم تجویز فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور صاحب تفسیر روح البیان نے ایک بڑی عجیب بات نقل کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے بھائی جناب حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فخریہ انداز میں یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فی فمی حاسا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جو ہے وہ میرے منہ میں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ کریم نے مجھے بہت سارے کمالات سے نوازا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو لفظ علی ہے یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، بے شک بے شک، جیسے آیت الکرسی میں آتا نا هو العلی العظیم، واہ واہ، تو یہ آپ کا یہ صفاتی نام ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام جو علی تجویز فرمایا ہے یہی جو ہے یہ رائج ہوا ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے، واہ بے شک، اور ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں آرام فرما تھے تو آپ کو پسینہ آیا، تو جب پسینہ آیا تو پسینہ وہ پانی کے قطرات اور مٹی مل کے جو ہے وہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا اجلس یا ابا تراب، ہے مٹی کے باپ، مٹی والے، آپ بیٹھ جائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو تراب مشہور ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، حکیم صاحب بڑی خوبصورت انداز میں مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ علی تبار کے اندر اپنی حاضری اور اپنا خراج پیش کر رہے ہیں۔ علی جو نام وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، وہ عرب کے اندر علی پاک کی ولادت سے پہلے کسی کا تھا ہی نہیں۔ حکیم صاحب قبلہ ہمارے ناظرین کو بتائیے، چونکہ آپ کے شجاعت کے حوالہ سے تو بڑے واقعات سن رکھے ہیں، ذرا عدل و انصاف کے حوالہ سے روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جی میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن ایک اہم کلامی مسئلہ جو ہے جی بسم اللہ، وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پہلے، کہ جب بھی ہم جو ہے وہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، اور وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ گزارش کی کہ یہ لفظ علی جو ہے یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو جب لفظ علی یہ بلند و بالا کا اطلاق جو ہے وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پر کیا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بلند و بالا ہونے کی یہ ذاتی صفت ہے۔ جی یہ ذاتی صفت ہے آپ کی، مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر بلند ہے تو وہ ذاتی حیثیت میں بلند ہے۔ بے شک لفظ علی کا اطلاق حضرت شیر خدا یا کسی اور شخص پر آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بلند و بالا ذات ہے۔ بے شک بے شک، اور یہی معتقدات اہل سنت میں سے ہے کہ اللہ پاک اپنی جمیع ذات میں، صفات کے تقاضوں میں ذاتی اعتبار سے واحد اور یکتا ہے۔ بے شک، اور جو اس کے محبوبان ہیں وہ اللہ کی عطا سے ان صفات کے حامل ہیں۔ یہ ایک اہم کلامی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیا ہے، اور یہی جو فرق ہے اگر یہ داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم میں ملحوظ رکھا جائے نا تو پھر میرا خیال ہے کہ شرک کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگتا۔ یہ ایک باریک بات تھی جو میں نے اپنے سامعین کے لیے جو ہے وہ عرض کر دی۔ بسم اللہ۔ تو آپ نے جس جانب اشارہ فرمایا ہے یہ الاستیعاب میں یہ بات جو ہے یہ موجود ہے کہ آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم لعین
آپ کو اس کو ایک دفعہ ایک سواری کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے جی کہ مجھے سواری درکار ہے، تو آپ جو ہے اسے اپنی سواری عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ سواری لے کے چلا جاتا ہے نا، تو اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں انا ھذا قاتلی، یہ میرا قاتل ہے۔ تو پھر آپ کے احباب نے یہ عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ اسے قتل کروا دیں تاکہ آپ کو قتل نہ کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہو لم یقتلنی بعدہ، یعنی کہ اس نے ابھی تک مجھے قتل نہیں کیا ہے، اس نے مجھے ابھی تک قتل نہیں کیا ہے، تو اس کے جرم کرنے سے پہلے اس کو سزا جو ہے یہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ حضرت علی کا وہ مقام عدل ہے اور وہ مقام انصاف ہے کہ آپ کو یہ سامنے عیاں ہے کہ یہ بندہ میرا قاتل ہے اور یہ مجھے جب بھی اس کو موقع ملے گا تو یہ مجھے جو ہے وہ شہید کر دے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اسے کچھ نہیں کہتے، بلکہ سخاوت کی حدوں کو چھوتے ہوئے آپ اپنی سواری عطا فرماتے ہیں کہ لو جاؤ جا کے اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو ویسے بھی جو یہ سادات کا گھرانہ ہے یہ کریم ابن کریم لوگ ہوتے ہیں۔ واہ واہ، کریم ابن کریم، واہ واہ، تو یہ کریموں کی اولاد ہے جناب، تو اس حوالہ سے یہ بات جو ہے میں نے وہ عرض کر دی۔ بسم اللہ جناب، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، اپنے قاتل کا پتہ ہونے کے باوجود اس کو گزند نہیں پہنچائی، اسے بے ضرر بھیج دیا اور کبھی قتل کیا نہیں، تو اسے سزا کیسی ہوا؟ محبتوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، تو میں قبلہ حکیم صاحب سے دوبارہ ایک سوال بڑھانا چاہوں گا کہ کیونکہ مولا علی پاک کی شہادت کا دن ہے تو انہی کے فضائل و مناقب پہ بات ہوگی، ذرا اسی بات کو تھوڑا اور محبت برا طول دیجئے اور ہمارے ناظرین کو حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ۔ محترم شمس بھائی، بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے بھی فضائل بیان ہوئے ہیں اتنے فضائل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے بیان نہیں کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ کے فضائل ہیں اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے ملحوظ رکھی جائے کہ لفظ مولا کا اطلاق جو ہے یہ بہت سے معنی پر ہوتا ہے، مالک، محبوب، قریبی اور منعم اور منعم، یعنی کہ جس پہ جو انعام کر رہا ہے اور جس پر انعام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں جو ہے وہ مولا کا معنی محبوب مراد لیا گیا ہے۔ گویا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، لازم ہے اس کے لیے کہ وہ جناب علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کو محبوب رکھے۔ بے شک۔ اور آپ کے فضائل میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منی وانا من علی، واہ واہ، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ مقام دیگر پر ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم فعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی کے آگے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو علم کا ارادہ کرتا ہے فلیات الباب، وہ دروازے پر آئے۔ یعنی گویا یہ فرمایا کہ بھئی جسے بھی علم چاہیے، جو علم کا دعوے دار ہے، جو علم کا خواستگار ہے، وہ جناب علی پاک کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اگر وہ وہاں پہ حاضری دے گا تو وہاں سے اسے علم کی خیرات جو ہے یہ مل جائے گی۔ اور پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، آپ جامعین قرآن میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کے ایسے حافظ اور ایسے مفسر، کیا بات ہے، تاریخ اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ جو ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو چاہو اللہ کی کتاب کے بارے میں پوچھو، سلونی عن کتاب اللہ فواللہ ما من آیات الا انا عالم ابلیل نزلت ام بنہار ام فی سحل نزلت ام فی جبل او کما، یعنی فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہے آپ پوچھو، خدا کی قسم فواللہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کی جو ہے وہ قسم ہے، ما من آیات، کوئی آیت ایسی نہیں ہے، الا
अअलम, जिसे मैं बेहतर अंदाज में नहीं जानता कि वो आयत जो है वो दिन की रोशनी में नाजल हुई है, या वो रात के अंधेरे में नाजल हुई है, या वो नरम जमीन पर नाजल हुई है, या वो पहाड़ पर नाजल हुई है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप इल्म तफसीर में भी आप यद तूला रखते थे, आपने इरशाद फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की एक ऐसी तफसीर कर दूं कि वो 70 ऊँटों का जो है वो वजन बने। वाह वाह वाह, यानी कि 70 ऊँटों के ऊपर वो तफसीर आए, और सिर्फ सूरह फातिहा शरीफ की। क्या कहने अली पाक के, क्या कहने जनाब मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहुल करीम आपके फ़ज़ाइल में ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ये बात बतौर ख़ास इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर की तर्जुमानी मेरे मालिक ला यज़ाल का कलाम इस तरह करता है कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि इसका अगर आसान माना करें तो आसान माना ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर पर मेरा रब करीम कलाम करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। तो आप क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं अलीशुम माल हक वल हक माल हैसु काना औ कमा काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। हैसु काना यानी जहां भी अली पाक मौजूद होंगे आपको उधर ही होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या बात है हकीम साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खूबसूरत फरामीन से इस्तिदलाल करते हुए मौला अली मुश्किल कुशा के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क़िबला हकीम साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि असहाबा पाक की मौला अली पाक के साथ मोहब्बत और मौला अली पाक की सहाबा पाक के साथ मोहब्बत के हवाला से कुछ इरशाद फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम का इख्तितामी सफ़र तय करें। आपने बहुत अहम सवाल किया है। इस सवाल के ज़िमन में मैं जो गुजारिशात करूँगा, कोशिश करूँगा कि उसमें एक जो है वो रुख से नकाब उठाया जाए, जिसे नकाब जो है वो फ़ी ज़माना पहनाया जा रहा है। तो पहले तो मालिक ला जलाल का कलाम ये है कि रुहमा बैनहुम, सहाबा जो है वो आपस में बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, और अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो कुफ़ार पर जो है वो बहुत सख्त हैं। तो सहाबा किराम आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और मुझे यहाँ पे चूँकि नक्शबंदियों एक बात ज़िमन में याद आ गई कि एक दफ़ा ताजदार सदाकत का नाज जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बाज़ार में मौजूद हैं, और जनाब अली पाक जो है वो कहीं आके रुकते हैं, या मतलब जैसा भी एक सिलसिला बनता है, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली पाक का चेहरा देख रहे हैं। चेहरा देखते जा रहे हैं। किसी ने पूछा क्यों आप देख रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नबी से ये समात किया है, ये बात सुनी है कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप की ज़ात अली, आपने एक दफ़ा एक ज़ानिया औरत पे हाथ जारी फरमाई, तो वो हामिला थी। तो जब वो अली पाक को पता चला तो अली पाक ने उसकी तौज़ीह की। तो जनाब उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अदालत का नाज हैं। आप ये उस वक़्त आपने इरशाद फरमाया कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जनाब अली पाक का वो मुकाम और मर्तबा है और मोहब्बत है। क्या कहने। तो ज़िमन में तारीख़ इब्न असाकिर ने यह हवाला पेश किया है। तो इस ज़िमन में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़ी ज़माना मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहुल करीम और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको इसी तरह बाहम सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे दलाइल जो हैं वो दे के तो बात को किसी एंगल में कहीं घुमाकर जो है वो, लेकिन अगर आप तासुब की ऐनकें उतारें और तारीख़ का मुताला करें तो ये बात अज़हर मिन शम्स हो जाती है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके सामने लाने की जो रिवायात भी मौजूद हैं उसमें कभी आपको अबू मुहन्नफ मिलेगा और कभी वाक़दी मिलेगा। ये ऐसे रावियान थे जो जिनके बारे में जमहूर जो है वो उलमा का कहना है कि ये रिवायात जो है ये गढ़ लिया करते थे और ऐसे मामलात कर लिया करते थे। तारीख़ इब्न असाकिर के हवाला से ये बात पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल किया, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो?
تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً عرض کرتے ہیں کہ اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت علی سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صاحب ناہیہ نے ایک بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا تذکرہ ہوا، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب کلام فرماتے تھے تو آپ کی آواز میں شعر کی سی گرج ہوتی تھی، اللہ اکبر، اور جب آپ تشریف لاتے تھے ظاہر ہوتے تھے تو آپ چاند کی طرح روشن ہوتے تھے، اللہ اکبر، اور جب آپ نوازتے تھے تو بارش کی طرح آپ نوازتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرارتی لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ دوست ایسے موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر معاویہ یہ ارشاد فرمائیے آپ افضل ہیں یا جناب علی پاک افضل ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ناظرین کی سماعتوں کی نظر یہ میں جملہ کر رہا ہوں، اور ناہیہ نے، صاحب ناہیہ نے یہ جملے نقل کیے ہیں کہ جب کسی شرارتی نے یہ کہا نا کہ آپ افضل ہیں یا علی پاک افضل ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قدمین بھی آل ابو سفیان سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایک محبتوں کی لمبی داستان ہے، یہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ آخری بات یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ کامیابی چاہ رہا ہے وہ کیا کرے جی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہر نسبت کا یاد کرے۔ بے شک، بے شک۔ اور یہی معتقدات اہل سنت ہیں کہ ہم جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو، آپ کی ازواج مطہرات ہوں اور آپ کے صحابہ کرام ہوں، ہم آپ کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، اور اسی میں کامیابی کا راز جو ہے یہ مضمر ہے۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے بہت زیادہ محبتوں کا اظہار فرمایا۔ آخر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ناظرین کو یہ جملہ آپ جو ہے وہ اسے اسکپ نہیں کیجئے گا کہ ہم یہاں پہ اہل سنت کی نظریات کی اشاعت اور ترویج کے لیے جو ہے وہ بھمبر میں ایک سیٹ اپ رکھتے ہیں جس کا نام ہے مرکزی اتحاد اہل سنت ضلع بھمبر۔ تو ہمارے یہاں پہ سید الامین صاحب اس وقت صدر ہیں، دلدار غوث صاحب ہے، شمس بھائی اس کے ساتھ ہیں، پیر سید علی رضا شاہ صاحب ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ تو اب جو ہے نوجوان نسل جو ہے یہ ہمارے ساتھ جڑے تاکہ جو ہے وہ ہم بہتر انداز میں جو ہے وہ عوام تک معتقدات اہل سنت کی ترویج کر سکیں۔ فی امان اللہ و رسولہ۔ ماشاءاللہ ناظرین مکرم، بڑے ہی خوبصورت پیرائے کے اندر اور بڑے ہی جچت الفاظ کے اندر قبلہ حکیم صاحب اپنی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے، اور مختلف علیہ مولا علی پاک کے فضائل، مناقب، تفاسیر کے حوالے سے، حضور کے فرامین کے حوالے سے، صحابہ کی محبت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور جاتے ہوئے ایک پیغام دے کے چلے گئے ہیں۔ کیا پیغام دیا ہے کہ مرکزی اتحاد اہل سنت وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم تمام نوجوان نسل کے لیے دینی، اسلامی عقائد کے حوالہ سے جو کچھ بھی ان کو ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ ہم ہر جگہ موجود ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔